السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج آپ کے ساتھ انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے کہ انسان کو کوئی دباؤ محسوس ہوتا ہے یا اسے لگتا ہے کہ اس کا کسی نے گلا دبا دیا ہے۔ بسا اوقات ایسا خواب دیکھتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو بے بس دیکھتا ہے۔ کبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے اس کا پاؤں پکڑ کر جھٹکا دیا ہے، اس کا پاؤں پکڑ کر کسی نے اسے اٹھا دیا ہو۔ جب وہ اٹھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے؟ یہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ اصل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سونے کے اذکار بتاتے ہیں، بستر پر جانے کا طریقہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھتے، ہاتھ پر پھونکتے، بدن پر پھیر لیتے۔ تو محترم بھائیوں، صبح اور شام کے اذکار اور رات کو سونے کے اذکار میں فرق ہے۔ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ صرف پڑھنے کے لیے ہیں، رات کو سونے کے جو اذکار ہیں وہ دم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہلکی سی وضاحت کے ساتھ بات کریں گے۔ اصل میں جب انسان سوتا ہے تو شیاطین انسان پر حملہ کرتے ہیں، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح۔ شیطان انسان کو گدی میں 3 گرے لگا دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو ہر انسان کے پاس شیطان جاتے ہیں۔ وہ انسان کی گدی پر، انسان کے سر کی پچھلی سائیڈ پر وہ 3 گرے لگا دیتا ہے۔ وہ گرے صبح تک نہیں کھلتی۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے، نماز فجر کے لیے وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو یہ گریں کھل جاتی ہیں۔ پتہ چلا کہ شیاطین رات کو ہر انسان کے پاس آتے ہیں۔ شیطان انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اگر انسان نے اذکار نہیں کیے تو وہ انسان حفاظت میں نہیں ہوتا، تو اس لیے شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ان اذکار کیے ہوئے ہوں، وہ حفاظت کے اندر ہو، تو شیطان اس کے قریب ہی نہیں آتا۔ اور یہ جو معاملات ہیں کہ میں نے اکثر سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اذکار بھی کیے تھے، ہم وضو کر کے بھی سوئے تھے، سورہ بقرہ، سورہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس یہ پڑھ کر ہم نے اپنے بدن پر پھیرا، پھر ہم سوئے، اس کے باوجود ہمارے گلے کے اوپر دباؤ محسوس ہوا، ہمارے سینوں کے اوپر دباؤ محسوس ہوا، ہمارے پاؤں کو جھٹکا لگا، تو ہم ڈسٹرب ہوئے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ آپ نے یہ علامات جس کے اندر دیکھی ہیں، جس کے اندر پائی جاتی ہیں، یقیناً وہ جادو اور جنات کا شکار ہے۔ یہ انسان کی نشانی ہے کہ جس کو سوتے ہوئے گلا دبایا جائے، سینے کے اوپر وزن آ جائے، پاؤں کو پکڑ کر جھٹکا دیا جائے، یا کسی طرح بھی اچانک جھٹکا لگ جائے، تو یقیناً یہ آدمی، یہ مرد یا عورت، یہ جادو جنات کا شکار ہیں۔ تو سب کچھ کرنے کے باوجود، اذکار کرنے کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ جو جادو اور جنات ہیں، یہ آپ کے جسم میں پہلے سے جو ہیں رسے بچے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے سے آپ کے جسم کے اندر ہیں، یہ رس بچ چکے ہیں، اور یہ شر، جادو کا شر پہلے سے ہے۔ آپ نے جو اذکار کیے ہیں وہ آئندہ کی سیفٹی کے لیے ہیں۔ آپ نے جو اذکار کیے ہیں وہ مزید شیاطین کے حملے کو روکنے کے لیے، جو اندر کی بیماری ہے، جو اندر کے معاملات ہیں، وہ ان کا علاج ضروری ہے۔ اور قرآن سے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا علاج کس طرح ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے، ہر آدمی کو چاہیے، مرد اور عورت کو چاہیے، اگر وہ اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایام مخصوصہ کے اندر ہوتی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ عمل کریں کہ آپ وضو کریں، اپنے بستر پر بیٹھیں، 3 مرتبہ اپنے بستر کو جھاڑیں، اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں، اور اپنے بستر پر بیٹھیں اور وہاں سورہ بقرہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور اسی طرح سورۃ فلق اور ناس، یہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 1 مرتبہ، سورہ فلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ
پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارے اور جہاں تک ممکن ہو آپ اپنے ہاتھ اپنے جسم پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی سیکیورٹی ہے شیاطین سے، آپ کو تحفظ ملے گا اس سے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو جادو ہے، پرانا جادو ہے، جنات کا مسئلہ ہے، اذکار کے باوجود جھٹکے لگتے ہیں، تو نوٹ فرما لیجیے، آپ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں۔ میں آپ کو ایک ایسا قرآنی دم بتانے لگا ہوں قرآن شریف سے انشاءاللہ کہ جس کو کرنے سے آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھیں، سورۃ الصافات کی پہلی 10 آیات 7 مرتبہ پڑھیں، سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ بھی 7 مرتبہ پڑھیں، اور صبح و شام ان کو پڑھ کر پانی اور زیتون کے تیل کے اوپر دم کریں۔ پانی کو پی لیں اور زیتون کا تیل اپنے جسم پر لگائیں، اپنے پیٹ پر لگا سکتے ہیں، اپنے پاؤں پہ لگا سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ لگا سکتے ہیں، جہاں تک آپ لگانا چاہیں اس تیل کو لگائیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کا جادو نہیں رہے گا، آپ کے اوپر جادو کا اثر نہیں رہے گا، جنات جو ہیں وہ دفع ہو جائیں گے، جادو انشاءاللہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔